بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جمعے کے فضائل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے، بعض وجوہ سے اس لیے کہ اسی شب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا اور آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک ساتھ خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، دوسرا یہ کہ وہ ساتھ آخر دن میں ہیں۔ شیخ دہلوی فرماتے ہیں، جب جمعے کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دیں تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاویں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی روز کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، اور اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ بعد وفات کے آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء علیہ السلام کا بدن حرام کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، کوئی دن جمعے سے زیادہ بزرگ نہیں۔ اس میں ایک ساتھ ایسی ہے، کوئی مسلمان اس میں دعا نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور کسی چیز سے پناہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ شاہد کا لفظ سورہ بروج میں واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود شاہد و مشہود۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے دن موعود قیامت کی، قسم ہے شاہد جمعے کی اور مشہور عرفہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بزرگ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا شب جمعے کو مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی تلاوت فرمائی۔ ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے کہا، اگر ہم پر ایسی آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت 2 عیدوں کے دن اتری تھی، جمعے کا دن اور عرفے کا دن، یعنی ہم کو بنانے کی کیا حاجت، اور اس دن تو خود ہی 2 عیدیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جمعے کی رات سفید رات ہے اور جمعے کا دن روشن دن ہے۔ قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ مستحقین جنت کو جنت میں اور مستحقین دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیں گے، اور یہی دن وہاں بھی ہوں گے، اگرچہ وہاں دن رات نہ ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ ان کو دن اور رات کی مقدار اور گھنٹوں کا شمار تعلیم فرمائے گا۔ پس جب جمعے کا دن آئے گا اور وہ وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعے کی نماز کے لیے نکلتے تھے، ایک منادی آواز دے گا کہ اے اہل جنت، مزید کے جنگل میں چلو۔ وہ ایسا جنگل ہوگا جس کا طول و عرض سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہاں مشک کے ڈھیر ہوں گے، آسمان کے برابر بلند انبیاء علیہ السلام نور کے ممبروں پر بٹھلائے جائیں گے، اور مومنین یاقوت کی کرسیوں پر۔ پس جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے تو حق تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا اڑے گا، اور ہوا اس مشک کو ان کے کپڑوں میں لے جائے گی اور منہ میں اور بالوں میں لگائے گی، اور ہوا اس مشک کے لگانے کا طریقہ اس عورت سے بھی زیادہ جانتی ہے جس کو تمام دنیا کی خوشبوئیں دی جائیں۔ تو پھر حق تعالیٰ حاملان عرش کو حکم دے گا
کہ عرش کو ان لوگوں کے درمیان میں لے جا کر رکھو۔ پھر ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمائے گا، میرے بندوں جو غیب پر ایمان لائے ہیں وہ حالانکہ مجھ کو دیکھا نہ تھا اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور میرے حکم کی اطاعت کی، اب کچھ مجھ سے مانگو، یہ دن مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر کہیں گے، اے پروردگار ہم تجھ سے خوش ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم کو اپنی بہشت میں نہ رکھتا، اور کچھ مانگو، یہ دن مزید کا ہے۔ تب سب لوگ متفق اللسان ہو کر عرض کریں گے، اے پروردگار ہم کو اپنا جمال دکھا دے، ہم تیری مقدس ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پس حق تعالیٰ سبحانہ پردے اٹھا دے گا اور ان لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا اور اپنے جمال جہاں آرا سے ان کو گھیر لے گا۔ اگر اہل جنت کے لیے یہ حکم نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ لوگ کبھی جلائے نہ جائیں تو بے شک اس نور کی تاب نہ لا سکیں اور جل جائیں۔ پھر ان سے فرمائے گا، اب اپنے اپنے مقامات پر واپس جاؤ، اور ان لوگوں کا حسن و جمال حقیقی اثر سے دونا ہو گیا ہوگا۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، نہ بیویاں ان کو دیکھیں گی نہ یہ بیویوں کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نور جو ان کو چھپائے ہوئے تھا ہٹ جائے گا، تب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ان کی بیویاں کہیں گی، جاتے وقت جیسے صورت تمہاری تھی اب وہ نہیں، یعنی ہزار ہا درجہ اس سے اچھی ہے۔ وہ لوگ جواب دیں گے، ہاں، یہ سبب سے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی ذات مقدس کو ہم پر ظاہر کیا اور ہم نے اس جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دیکھیے جمعے کے دن کتنی بڑی نعمت ملی۔ ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے، مگر جمعے کی برکت سے جمعے کے دن نہیں تیز کی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے، بس اس دن غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے اور مسواک کو اس دن لازم کر لو۔